أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولو الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے النساء آیت نمبر 60، اور اس کا جو ترجمہ میں نے پڑھا ہے، یہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اپنے قرآن کریم کا، وہ میں نے پڑھ کر سامعین کو سنایا ہے۔ اور اس ترجمے کے ساتھ جناب مرزا طاہر احمد صاحب ایک نوٹ لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس نوٹ کے حوالے سے بھی
ایک دو لائنیں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں اس نوٹ ترجمہ کے نیچے، یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ یہ قرآن کریم جو ہے ان کا ترجمہ شدہ، اس کے صفحہ نمبر 140 پر آپ لوگ سامعین جو ہیں یہ جو نوٹ میں نے ابھی پڑھا ہے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، جماعت احمدیہ میں اگر کوئی جھگڑا کسی وقت پیدا ہوتا ہے دینی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، یا جماعت احمدیہ کے عقائد کے حوالے سے، یا مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کے حوالے سے، یا امت محمدیہ میں آہم کی ہوئی کسی پیش گوئی کے حوالے سے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ حضرت مرزا غلام احمد، جنہیں آہم نے حکم و عدل بھی قرار دیا ہوا ہے اپنی پیش گوئی میں، تو ان کا جو الہامات ہیں اور آپ علیہ السلام کے فرمودات جو ہیں، تحریر جو ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس تنازع کے حل کے لیے ہم حضرت مرزا غلام صاحب کا جو الہامی کلام ہے یا جو آپ کی تحریر ہے ان سے بھی ہم مت لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام میں اپنا بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ 20 فروری 2024 کے دن جماعت احمدیہ کینیڈا جو ہے انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس کا نام تھا یوم مسلم موت بنام ملت کا فدائی، اور خاکسار جماعت احمدیہ کینیڈا کے علماء کا یہ جو پروگرام ہے، اس کے حوالے سے خاکسار نے 28 فروری 2024 کو میں نے ان کی بعض باتوں کا جواب دیا تھا، کچھ سوال بھی اٹھائے تھے، اور پھر 10 مارچ 2024 کو، یعنی اسی مہینے کی 10 مارچ 2024 کو بھی اپنے لیکچر میں کچھ سوال اٹھائے اور کچھ بیانات جو جماعت احمدیہ کینیڈا کے علماء نے اپنے پروگرام میں دیے ہوئے ہیں، ان کا حوالہ دے کر میں نے ان کے سلسلے میں کچھ سوالات بھی اٹھائے تھے، ان کا جوابات بھی دیے تھے۔ تو ملت کا فدائی پروگرام کے حوالے سے قادیانی مولویوں سے چند سوالات اور گزارشات حصہ سوم، اسی پروگرام کے حوالے سے جو جماعت احمدیہ کینیڈا کے علماء نے 20 فروری 2024 کو انہوں نے منعقد کیا تھا کینیڈا میں، اس کے حوالے سے خاص سال کا آج کا لیکچر جو ہے یہ حصہ سوم ہے۔ تو خاکسار چاہے گا کہ سامعین جو ہے یہ میرا لیکچر بھی سنیں، لیکن اس کے بعد یا اس سے پہلے میرے دونوں لیکچر 28 فروری 2024 اور 10 مارچ 2024 کے لیکچر بھی ضرور سن لیں۔ آگے مولانا شاہد منصور صاحب سوال کرتے ہیں مولانا غلام مصباح بلوچ صاحب سے، اور سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور آپ یہ ویڈیو کلپ ان کا سن لیں۔ یہ ان کا ویڈیو کلپ جو ہے 1 منٹ 18 سیکنڈ کا ہے۔ کیا مصباح صاحب، کیا 150 سال کے بعد قادیان سے دور دراز ایک ضمنی بات ہے، کوئی شخص دعویٰ کرنا چاہے تو کیا وہ اس کا دعویٰ 1885 میں جن ہندوؤں نے اس کا مطالبہ کیا تھا، کیا اس کے ان ہندوؤں کے لیے وہ حجت تمام پوری کرتا ہے اگر وہ اس زمانے میں کوئی دعویٰ کرے؟ ٹھیک ہے، قطع نظر اس باقی باتوں کے، وہی جو پہلا سوال ہے کہ نشان کا مطالبہ کون کر رہے ہیں، اگر اس وقت نہیں دکھایا جا رہا اور 150 سال بعد کہیں آ رہا تو اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوا جو مطالبہ کر رہے تھے؟ تو سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ان کو نشان دکھایا جائے۔ تو مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اور یہ نشان مجھے چند سالوں میں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، دیا جائے گا۔ پھر آگے اس کی جیسے ذکر ہوا، اس کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خاصیتیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جائیں گی۔ بالکل۔ تو یہ مخاطب جو ہیں جو تھے انہی کو حضور نے نشان کا وعدہ دیا اور انہی کو نشان دکھایا گیا، نہ کہ 100 سال 150 سال یا 200 سال بعد کوئی آ کے اس کا دعویٰ کرے تو اس کا ان کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو یہ موعود جو ہے ان کی زندگی میں ہی پیدا ہوا، پھر جیسے جیسے بڑھتا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ علامات بھی ظاہر کی۔ تو اس آپ نے ویڈیو کلپ سن لیا ہے۔
خلاصتاً میں بیان کر دیتا ہوں اس ویڈیو کلپ میں جو شاہد منصور صاحب فرماتے ہیں مصباح صاحب کیا 150 سال کے بعد قادیان سے دور دراز کوئی شخص دعویٰ کرنا چاہے تو کیا اس کا دعویٰ 1885 میں جن ہندوؤں نے اس کا مطالبہ کیا تھا کیا ان ہندوؤں کے لیے وہ حجت تمام پوری کرتا ہے؟ اگر اس زمانہ میں کوئی دعویٰ کرے تو میں تو شاہد منصور صاحب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا تینوں علماء سے کہ سر یہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں اس عاجز کا میں مدعی ہوں اس وقت مرزا طاہر احمد کے آگے میں نے دعویٰ رکھ دیا تھا 1993 میں. تو جناب جب آپ پروگرام کیا کرتے ہیں تو میرا نام لے لیا کریں. میرا نام عبدالغفار جمبا ہے. اللہ کا صفاتی نام ہے غفار. تو میرا نام لینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہونے لگی کہ کوئی آپ پر کوئی حرف آ جائے گا. نام ہے میں غفار کا بندہ ہوں. تو اگر آپ میرا نام لیں گے تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں کس انسان کا اس وقت اس زمانے میں دعویٰ ہے جماعت احمدیہ میں اور امت محمدیہ میں اور کس مدعی کے دعویٰ کے حوالے سے یہ پروگرام جو یوم مسلم موت کے حوالے سے ہمارے علماء کر رہے ہیں تو اس کی دعوے کی حقیقت کیا ہے اور یہ کن باتوں کا جواب دے رہے ہیں. مصباح صاحب جواباً فرماتے ہیں آگے مطلب کہ شاہد منصور صاحب کے سوال کے آگے قطع نظر دوسری باتوں کے نشان کا مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت نہیں دکھایا جا رہا یعنی 1885 کی وہ بات کر رہے ہیں اگر اس وقت نہیں دکھایا جا رہا اور 150 سال کے بعد کہیں آ رہا ہے تو اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ یعنی وہ 1885 میں جن لوگوں نے نشان مانگا تھا مرزا غلام احمد علیہ السلام سے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں یہاں پر. وہ آگے کہتے ہیں کہ جو مطالبہ کر رہے تھے. سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں ان کو نشان دکھایا جائے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے. تو یہ مخاطب جو ہیں انہی کو حضور سامنے نشان کا وعدہ دیا اور انہی کو ہی نشان دکھایا گیا. نہ 100 یا 150 یا 200 سال کے بعد آ کے کوئی اس کا دعویٰ کرے تو ان کو تو کوئی فائدہ نہ ہوگا. تو یہ موعود جو ہے ان کی زندگی میں ہی پیدا ہوا. یعنی وہ قادیان کے آریوں کی وہ بات کر رہے ہیں. پھر جیسے جیسے بڑھتا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ علامت بھی ظاہر کی. یہ مصباح صاحب نے پھر شاہد منصور صاحب کے سوال کے جواب میں یہ باتیں فرمائیں. تو سامعین کرام اور جماعت احمدیہ کینیڈا کا جو پینل ہے جنہوں نے 20 فروری 2024 کو یہ یوم مسلم موت بنام ملت کا فدائی کا پروگرام کیا تھا یہ جو انہوں نے کلپ بیان کیا ہے سامعین نے بھی سن لیا ہے. تو اس بیانات جو ہیں شاہد منصور صاحب کے یا مولانا مصباح بلوچ صاحب کے یا تیسرے مولانا صاحب ہیں عبدالسمیع خان صاحب تو ان کی بھی مطلب کہ باتیں ہوتی ہیں اس پروگرام میں. تو بہرحال میں ان کے جواب میں گزارش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس الہامی پیشگی مسلم موعود کا مرکزی کردار موعود نشان رحمت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس پیشگوئی کا آغاز اس طرح فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یعنی مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے جو تو نے مجھ سے نشان مانگا میں تیرے اس سوال کے جواب میں ایک موعود نشان رحمت کی تجھے بشارت دیتا ہوں. جیسا کہ آگے پھر الہامی الفاظ اس طرح ہیں میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. سورت مریم کے مطابق یعنی قرآن کریم کی صورت ہے غالباً صورت نمبر 19 ہے. سورت مریم کے مطابق الہامی پیشگی مسلم موعود میں یہ موعود نشان رحمت فقط ذکی غلام مسیح الزماں ہے نہ کہ کوئی لڑکا. موعود کوئی لڑکا ذکی غلام ہے. قرآن اس کا فیصلہ کرتا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں سامعین کو بھی اور پینل کے علماء صاحب سے بھی کہ اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو قادیان کے ہندو آریوں نے تجھ سے مانگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو قادیان کے ہندو آریوں نے تجھ سے مانگا. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو یہ تو دوسری بات. تیسری بات سن لیجئے کہ قادیان کے ہندو آریہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی وجہ ضرور بنے تھے، لیکن یہ نشان صرف اور صرف قادیان کے ہندو آریوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ عظیم و شان نشان تو پوری دنیا کے لیے ایک نشان تھا. جیسا کہ امام مہدی حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں یہ اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 تا 115 ہیں، لیکن میں چند سطریں پڑھوں گا اس حضور اسلام کے اس بیان کی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رعوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے. اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے. آپ لوگ میں نے حوالہ پڑھ دیا وہاں سے یہ پوری حضور اسلام کے یہ الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں سامعین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بار بار پینل جو ہیں یہ جو پروگرام کے ہیں وہ قادیان کے ہندو آریوں کو بڑا ذکر کرتے ہیں. تو آپ نے ویڈیو کلپ بھی سن لیا ہے ان کے منہ سے یہ باتیں سن رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ قادیان کے ہندو آریہ ساہوکار جو تھے ان کا بھی میں یہاں پر ذکر کر دوں. یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں. ان جو قادیان کے ہندو آریہ جنہوں نے نشان مانگا تھا یہ ان کے اب میں نام پڑھنے والا ہوں. نمبر 1 لچمن رام، نمبر 2 پنڈت پھارامل، نمبر 3 بشن داس والد رادہ، نمبر 4 منشی تارا چند کھتری، نمبر 5 پنڈت نہال چند، نمبر 6 سنت رام، نمبر 7 فتح چند، نمبر 8 پنڈت ہرکرن، نمبر 9 پنڈت بیج ناتھ چودھری، نمبر 10 بشن داس ولد ہیرا نند برہمن. تو یہ جو لوگ تھے انہوں نے نشان مانگا تھا جس کے جواب میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ سے یہ نشان مانگ لی گئے تھے. اور پھر 40 روز انہوں نے چلہ کیا، لیکن پھر میرے خیال میں ابھی 40 روز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت ساری پیشخبریوں سے آگاہ فرما دیا جن کا ذکر حضور صاحب کے اشتہارات میں ملتا ہے. اور میں نے حوالہ بھی دے دیا آپ لوگوں کو کہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94 پر بھی یہ پیش ہوئی جو موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا موعود مسلی کی ہے. تو آپ وہاں پر سے یہ پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے نام پڑھ دیے ان آریہ حضرات کے جو ہندو ساہوکار تھے جو انہوں نے یہ نشان مانگا تھا مرزا غلام صاحب سے. اور پھر ان کے نشان مانگنے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیار کے پر کے درمیان ایک زبردست الہامی پیشگوئی سے آگاہ فرمایا یا آپ کو بخشی، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. آگے پھر سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے لڑکا. آگے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا وغیرہ وغیرہ. آگے پھر آخر تک چلتی ہے. تو آگے پھر وکانہ امرن مقضیہ جیسے کہ سورۃ مریم میں جب فرشتہ بشارت دیتا ہے موسی مریم علیہ السلام کو تو اس کے آخر پر بھی جو اختتام ہوتا ہے ان کی بات چیت کا وہ وکانہ امرن مقضیہ اور نشان رحمت اور دنیا کے لیے
دنیا کی ایک نشان، یہ باتیں ساری وہ وہاں پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ایسی ہی باتیں محمدی مرزا غلام صاحب کو جو پیش گوئی ملی محمد نشان احمد کی، محمد ذکی غلام کی یا محمد مسلح کی، اس میں یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں. سامعین کرام، پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پیش گوئی کے بعد سب سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں 7 اگست 1887 کو ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام اس کی پیدائش کے موقع پر ایک اشتہار جاری کرتے ہیں جس کا نام خوشخبری موٹا ہوتا ہے، اوپر عنوان لکھا ہوا وہ لکھتے ہیں. اور اسی اشتہار میں آپ علیہ السلام دنیا کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے لڑکا بخشا ہے، جو کہ مولود مسعود وہاں پر اشتہار میں آپ علیہ السلام نے لکھا ہوا ہے. تو دنیا کو بتا دیا آپ علیہ السلام نے بالواسطہ رنگ میں کہ یہی وہ پسر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے چلا شاپ میں مجھے بشارت دی تھی. لیکن یہ بشیر احمد اول جو تھا 7 اگست 1887 کو پیدا ہوا، لیکن 4 نومبر 1888 کو فوت ہو گیا. تقریباً 15 ماہ کے بعد یہ فوت ہو گیا. تو اس کی وفات کے موقع پر جماعت جو مرزا غلام صاحب کی، اس میں کافی تزلزل پیدا ہوا، لوگ کافی پریشان ہو گئے اور ابتلا سی اور ازمائش کی کیفیت پیدا ہو گئی مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے دلوں میں. تو بہر میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ بشیر احمد اول کی پیدائش کے بعد نشان طلب کرنے والے مذکورہ قادیان کے ہندو آریوں میں سے کسی نے نہ اسلام قبول کیا، نہ احمدیت کو قبول کیا، نہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعوے کو قبول کیا، نہ آپ کی غلامی میں آئے. یہ بات سچ ہے. یعنی جن قادیان کے ہندو آریوں کی بات ہوتی ہے نا، اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، جماعت احمدیہ کینیڈا کا جو پروگرام ہوا، آئے دن یہ جب بھی یوم مسلم موت کے پروگرام کرتے ہیں تو قادیان کے ہندو آریوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں. میں نے ان کے 10 کے نام لے لیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بشیر احمد اول پیدا ہوئے تھے، مرزا غلام صاحب نے اسی بچے کی اشتہار میں خبر دی تھی خوشخبری کے طور پر، اور اس بچے کو مولود مسعود کا، آپ پڑھ لیں وہاں پہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے. براہ راست مسلموں تو نہیں کہا مرزا غلام صاحب نے، اس بچے کو بالواسطہ رنگ میں اشارہ کر دیا کہ یہی وہ بہت میرا لڑکا ہے جس سے قومیں برکت پائیں گی اور دنیا کے کناروں تک شور پائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ بیٹا جو تھا وہ تھا ہی نہیں، موت مسلح یا موت کی غلام تھا ہی نہیں، وہ نہ وہ پسر موت تھا. وہ 15 ماہ کا ہو کر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت کر لیا. اور اس کی پیدائش کے بعد وہ ہندو جو آریہ تھے 10، ان میں سے کسی نے نہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نشان کو تسلیم کیا، نہ مرزا غلام صاحب کے دعوے کو مانا، نہ احمدیت میں نہ اسلام میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے بشیر اول کی وفات کے بعد سبز اشتہار ایک لکھا. اس سبز اشتہار میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ بشیر اول کے بعد پیدا ہونے والا بشیر ثانی پیشوی مسلم موت کا مصداق ہوگا. جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں. یہاں پر میں آپ سامعین کو اور پینل کے جو علماء حضرات ہیں ان کو بھی حوالے پڑھ دیتا ہوں. دیکھیں، پہلا تو ایک خط ہے 4 دسمبر 1888 کو حضور سامنے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا. آپ علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں، اس کا حوالہ ہے مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحوالہ تذکرہ صفحہ 109، مکتوبات احمد جلد 2 صفحہ 75. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ عبارت کے خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جائے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے. 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی. مرزا غلام صاحب خود فرما رہے ہیں. میں علماء حضرات سے بھی کہوں گا کہ یہ مرزا صاحب وسلم فرما رہے ہیں، اور سامعین سے بھی کہوں گا اور قادیانی جیلوں سے بھی کہتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا. ایک تو یہ دیکھ لیں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو لڑکا تھا چند روزہ رہ کر چلا گیا، اس کے بعد کی عبارت مسلم موت کی طرف ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات
بشیر اول کے بعد کون پیدا ہوا تھا؟ وہ بشیر ثانی پیدا ہوا تھا. یعنی اس عبارت میں بھی، اس اقتباس میں بھی حضور صاحب بالواسطہ رنگ میں بلکہ براہ راست بشیر ثانی کو مسلم موعود قرار دے رہے ہیں. دوسرا حوالہ سن لیجیے، یہ سبز اشتہار کا حوالہ ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ 467 جو ہے نا، وہاں پر یہ الفاظ ہیں حضور صاحب کے، یہ سبز اشتہار روحانی ذہن جلد 2 صفحہ 467 اور مجموعہ اشتہار جو ہے اس کا جو جلد اول ہی ہے اور اس کے صفحات 183 تا 184 ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے کہ وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پچھلے متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے، اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر رکھا گیا ہے. میں سامعین کو پھر بتا دیتا ہوں اور پینل کے علماء کو بھی بتا دیتا ہوں، یہ جو مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں نا کہ پس مسلم موعود کا الہامی نام فضل، نیز دوسرا نام محمود اور تیسرا نام بشیر ثانی اور اس کا ایک نام فضل عمر بھی ہے، یہ سارے اس وجود کے نام ہیں الہام مرزا غلام صاحب کو بتائے گئے تھے. لیکن آگے اگر مرزا غلام صاحب نے اپنے کسی لڑکے کو بھی یہ نام دے دیے، نام رکھ دیے، تو اس سے وہ مسلم موعود نہیں بن سکتا جب تک اللہ نہ اس کو بنائے. ہاں یہ ضرور ہے، مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں یہ نام اس مسلم موعود کے ہیں. تو بہرحال یہ نام اس وجود کے ہوں گے جو دراصل اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا سچا مصداق ہوگا، جس کو اللہ بنائے گا، اس کے یہ نام بنتے ہیں، یہ نام ہے اس کے. آگے حسن فرماتے ہیں، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہی نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا ہے. اب دیکھیں اس عبارت سے تو حضور صاحب بالکل بشیر ثانی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ وہی مسلم موعود ہے، اس کے پر یہ پیشگوئی چسپاں کر رہے ہیں حضور صاحب سبز اشتہار میں. اچھا، یہ جو حوالے اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بشیر ثانی 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے سبز اشتہار والے بیان سے رجوع فرما لیا تھا، یعنی آپ اس اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے تھے. میں حضور صاحب کا یہ الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ پر، یہ حضور صاحب نے ایک اشتہار شائع فرمایا تھا، تکمیل تبلیغ، اور اسی دن پھر 12 جنوری 1899 کو یہ اشتہار شائع کیا. اسی دن جناب مرزا بشیر الدین محمود امین پیدا ہوئے تھے. حضور صاحب فرماتے ہیں، آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے. لیکن میں جانتا ہوں اور محکم یقین سے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق مجھ سے معاملہ کرے گا، اور اگر ابھی اس لڑکے کے پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا تو دوسرے وقت میں وہ ظہور پذیر ہوگا، اور اگر مدت مقررہ سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدائے عز و جل اس دن کو ختم نہیں کرے گا جب تک اپنے وعدہ کو پورا نہ کر لے. مجھے ایک خواب میں اس مسلم موعود کی نسبت زبان پر یہ شعر جاری ہوا تھا، اے فخر رسول قرب تو معلوم شد، دیر آمدہ زی رہے دور آمدہ. اے رسولوں کے ترجمہ اس کا یہ ہے، اے رسولوں کے فخر، تیرا خدا کے نزدیک مقام قرب مجھے معلوم ہو گیا ہے،
تو دیر سے آیا ہے اور دور کے راستے سے آیا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس اگر حضرت باری جل شانہ ہو کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس پسر کے پیدا ہونے میں، جس کا نام بطور تفاول بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے، ظہور میں آئی ہے، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا مئو لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔ یہ جو اقتباس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے پڑھ کر سنایا ہے سامعین کو بھی اور پینل کے علماء کو بھی۔ اس اقتباس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اسلام یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد جو نام رکھا تھا، بطور تفاور رکھا نام آپ علیہ السلام نے، اور یہ جو سب اشتہار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آگے وہ بشیر ثانی پیدا ہوگا وغیرہ، ابھی میں نے پڑھا ہو حوالہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ 12 جنوری کو بشیر ثانی پیدا ہوا تو مرزا غلام صاحب سب اشتہار میں جو آپ علیہ السلام نے بیان دیا تھا اس سے رجوع فرما لیا، پیچھے ہٹ گئے کہ میں ابھی نہیں کہتا کہ یہی ہوگا، ہو سکتا ہے یہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کبھی پیدا ہو۔ تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ حضور صاحب سبز اشتہار میں جو آپ علیہ السلام کا بیان تھا، 12 جنوری 1899 کو جب وہ لڑکا پیدا ہوا بشیر ثانی، اشتہار تکمیل تبلیغ کا میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے، اس وقت حضور صاحب پہلے سبز اشتہار والے اپنے بیان سے آپ پیچھے ہٹ گئے تھے، اس سے رجوع فرما لیا تھا۔ اب میں ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ جو پینل کے علماء حضرات ہیں اس سے بھی میں کہتا ہوں، عام قادیانیوں سے بھی میں پوچھتا ہوں، جیلوں وغیرہ سے، کہ کیا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی پیدائش کے بعد قادیان کے ہندو آریوں میں سے کوئی ایمان لایا؟ مرزا غلام صاحب کے دعوے پر انہوں نے مان لیا تھا اس نشان کو؟ کیا ان قادیان کے ہندو آریہ جو تھے جنہوں نے نشان مانگا تھا مرزا غلام صاحب سے، ان میں سے کوئی دین اسلام میں داخل ہوا، احمدیت میں داخل ہوا، مرزا غلام صاحب کی غلامی میں آیا؟ جہاں تک میرا مطالعہ ہے ہرگز نہیں۔ اگر پینل کے علماء سمجھتے ہیں کہ کوئی آیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ثبوت دیں گے، لیکن میرے علم کے مطابق جو میں نے اسٹڈی کی ہے، کوئی قادیان کے ہندو آریوں میں سے کسی نے مرزا غلام صاحب کے اس بچے کے پیدا ہونے پر کوئی وہ نہیں مان لائے۔ اچھا، تیسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد دونوں کی پیدائشوں کے بعد بھی قادیان کا کوئی ہندو آریہ حضرت مرزا غلام صاحب کے دعوے پر ایمان نہیں لایا، نہ وہ احمدیت میں داخل ہوا، نہ وہ اسلام میں داخل۔ اگر داخل ہوا تھا تو میں پینل کے علماء سے کہوں گا، کیونکہ وہ بڑا قادیان کے ہندو آریوں کے نام لیتے ہیں، اس سے اٹیچ کرتے ہیں اس پیشگوئی کو، ظاہر ہے جب وہ اٹیچ کرتے ہیں تو اس کا تو پھر ان پر اثر بھی ہونا چاہیے اس پیشگوئی کا۔ تو آپ مجھے بتائیں، پینل کے علماء حضرات مجھے بتائیں کہ بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد کون سا وہ ہندو آریوں میں سے 10 میں نے نام گنے ہیں، کون ایمان لایا تھا؟ میرے علم کے مطابق ایک بھی نہیں ایمان لایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد دونوں کی پیدائشوں کے بعد بھی قادیان کا کوئی ہندو آریہ مرزا غلام صاحب کے دعوے پر ایمان نہیں لایا تھا، یعنی اس الہامی پیشگوئی مسلم موت کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی لایا تھا تو میں پینل کے علماء حضرات سے، تینوں میرے لیے تو محترم علماء ہیں، مثال کے طور پر شاہد منصور صاحب ہیں اور مصباح بلوچ صاحب ہیں اور مولانا عبدالسمیع خان صاحب ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ اگر کوئی ایمان لایا ہو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد یا مرزا بشیر احمد کی پیدائش کے بعد، مرزا شریف احمد کی پیدائش کے بعد، مجھے نام بتائیں ان 10 قادیانی آریوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ایمان لایا۔ تو یہ کیا، میں ان یوم مسلم موت کے حوالے سے ایک جو انہوں نے پروگرام بنایا ہے، عام قادیانی جب بھی یہ پیشگوئی مسلم موت کی بات ہوتی ہے قادیان کے ہندو آریوں کا لے آتے ہیں بیچ میں۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ قادیان کے ہندو آریہ کا مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی زندگی میں کیوں نام لیا تھا زیادہ تر، یا یہ عام طور پر یوم مسلم موت کا جو منانے والے لوگ ہیں علماء حضرات قادیانی ہیں کیوں نام لیتے ہیں۔ تو بہرحال کسی نے، میں بتا چکا ہوں کہ مرزا شریف احمد تک کسی ہندو آریہ نے جنہوں نے نشان مانگا تھا کوئی ایمان نہیں لایا۔ چوتھی بات، صاحبزادہ مبارک احمد 14 جون 1899 کو پیدا ہوئے اور آپ علیہ السلام نے، تریاق القلوب میں سب یہ چیزیں ملتی ہیں، آپ علیہ السلام نے اس بچے کو بھی مولود مسعود کا نام دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ میرا یہی بیٹا
3 کو 4 کرنے والا ہے اور میرا یہی بیٹا مسلم موعود ہے وغیرہ وغیرہ. اور میں اس حوالہ سے کچھ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کچھ عبارتیں. مثال کے طور پر یہ صاحبزادہ مبارک احمد جب پیدا ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جیسا کہ حضور علیہ السلام تریاق القلوب میں اپنے چوتھے لڑکے یعنی صاحبزادہ مبارک احمد کے متعلق فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحات 182. تو حضور صاحب فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی. سو میں نے ان خبروں کو ان کی پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتی ہو پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے. اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی بشارت دی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہو گیا. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور سن لیجئے. یہ جو ہے یہ کتاب ہے تریاق القلوب اور روحانی خزائن جلد 15 ہے غالباً. صفحہ 298 تا 299 پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو ضمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ عبارت لکھی گئی تھی. ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا. اس وقت ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا. سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں. صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے. یہ جو کتاب ہے غالباً میرے خیال میں روحانی خزائن جلد 11 ہے، تو بہرحال چیک کر لیں، میں غلطی سے روحانی خزائن جلد 15 کہہ گیا ہوں. اگلا حوالہ سن لیجئے. یہ جو ہے کتاب یہ تریاق القلوب ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 14 جون 1899 کے دن آپ علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا ایک لڑکا. حضور صاحب اس لڑکے کے متعلق فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 اور تریاق القلوب کی کتاب ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے. اس کی نسبت پیشگوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی. میں پینل کے علماء سے کہوں گا کہ اس قسم کی عبارت مرزا بشیر الدین محمود احمد کے متعلق آپ مرزا غلام حسن کے روحانی خزائن، مجموعہ اشتہارات، مکتوبات کہیں سے مجھے دکھا دیں کہ انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق یہ بات کہی ہو. پھر میں پڑھتا ہوں. چوتھے لڑکے مرزا مبارک احمد کے متعلق فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے. اس کی نسبت پیشگوئی 20 فروری 1886 میں کی گئی. تو وہ پیشگوئی 20 فروری 1886 کو کون سی کی گئی تھی؟ وہ یہی تھی، موعود نشان رحمت، موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ، موعود مسلم، وہی پیشگوئی ہے. ایک اور سن لیجیے حوالہ. حضور صاحب اسی کتاب میں فرماتے ہیں، یہ صفحہ 221 ہے، روحانی خزائن جلد 15. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق غزنوی کو متنبع کرنے کے لیے اس پچھلے چہارم کی پیشگوئی کو 14 جون 1899 میں جو مطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی بروز 4 شنبہ پورا کر دیا. یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا. اب حضور صاحب اس کے متعلق بھی فرما رہے ہیں، مولود مسعود، وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا. میں پھر پینل کے علماء سے کہتا ہوں کہ مولود مسعود کے الفاظ یا مولود موعود کے الفاظ مرزا بشیر الدین محمود کے حوالہ سے آپ روحانی خزائن مرزا غلام حسن کی تحریر میں سے دکھا دیں مجھے. یہ مبارک احمد کے متعلق تو فرما رہے ہیں مولود مسعود، اور یہی الفاظ آپ نے بشیر اول کے متعلق فرمائے تھے، وہ بھی فوت ہو گیا. تو اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ اس چوتھے لڑکے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تو دوسرا حوالہ تھا. تیسرا سن لیجیے. حضور صاحب فرماتے ہیں 223 صفحہ ہے اور روحانی خزائن جلد 15 تریاق القلوب. آپ ایسے فرماتے ہیں، صاحب وہ دن آ گیا اور وہ چوتھا لڑکا
جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا۔ سفر 1317 ہجری کی 4 تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کی عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 سفر 1317 ہجری کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا، یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ تو سامعین سن لیا ہے کہ حضور صاحب نے بالکل اپنے چوتھے جو لڑکا تھا آپ کے بقول صاحبزادہ مبارک احمد، اس کے متعلق آپ نے یہ بتا دیا بڑی کھول کے، جیسے کہتے ہیں نا ڈھول بجا دیتا آدمی، کہ یہ وہ لڑکا ہے میرا چوتھا، جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد پھر اس چوتھے لڑکے کے حوالہ سے کیا ہوا۔ یہاں پر ضمنی سے میں بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ پینل سے بھی پوچھتا ہوں اور عام قادیانی جیلوں سے بھی، نامیاد خلیفوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ نشان طلب کرنے والے مذکورہ قادیان کے ہندو آریوں میں سے صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد کوئی داخل ہوا تھا؟ مرزا غلام صاحب کے دعوے کو مانا تھا ان میں سے کسی نے؟ آپ کی غلامی میں کوئی آیا تھا؟ اگر آیا تھا تو مجھے ثبوت دیں۔ پینل کے میں علماء حضرات سے پوچھتا ہوں، لیکن میرے علم کے مطابق کوئی ایک وہ قادیانی جو آریہ تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی مرزا غلام صاحب کے دعوے کو قبول نہیں کیا، نہ اس نشان کو وہ مانتے تھے۔ مانتے ہوتے تو پھر تو قبول کر لیتے، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد 5ویں بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مبارک احمد تھا 16 ستمبر 1907 کو یہ فوت ہو گیا، اور اس حوالے سے میں چند اقتباسات حضور صاحب کے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ حضور صاحب کا یہ چوتھا جو لڑکا تھا نا مبارک احمد، جس کا آپ نے نام رکھا مبارک احمد، کیونکہ شروع میں حضور صاحب کا ایک الہام ہوا تھا 3 کو 4 کرنے والا مبارک، یہ الہامی الفاظ ہیں۔ میں بارہا اپنے خطبات لیکچروں میں اور مضمونوں میں لکھ کر اس کا حوالہ بھی دے چکا ہوں۔ اور پھر چلہ ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی تھی پیشگوئی، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یعنی وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب حضور صاحب نے مبارک احمد پر اس پیشگوئی کو چسپاں کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک احمد کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوتی ہے۔ بشیر احمد اول کے متعلق جو تقدیر ظاہر ہوگی کہ مولود مسعود کہا تھا حضور صاحب نے، 15 ماہ کے بعد اللہ نے اس کو فوت کر لیا، اس کے مسیل کی آگے خبر دے دی۔ تو اس لحاظ سے اکثر میں کہا کرتا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ بشیر الدین محمود احمد اگر اپنے دعوے کو مسیل بشیر احمد اول تک رکھتا تو پھر تو ٹھیک تھا، مسیل کے طور پر اللہ نے دیا تھا، لیکن اس نے تو دعویٰ کیا مسلم موت کا۔ اور مسلم موت کے حوالے سے یاد رکھیں، وہ ذکی غلام کے حوالے سے یا نشان رحمت کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کا جتنا الہامی کلام ہے اس میں سے آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام یا مود نشان رحمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے یہ وعدہ فرمایا ہو لڑکی کی طرح کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ مجھے دکھا دے، اس کے بعد میں اپنا وعدہ بلے کے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ کیا ہی نہیں، ذکی غلام کے حوالے سے تو وعدہ ہی نہیں کیا۔ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ اس مبارک احمد کے بعد بھی ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں۔ لڑکا تو کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ کیوں ہو رہی تھی؟ ان الہامی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ بلہم کو بتا رہا تھا میں تو اس کی بھی بشارت دے رہا ہوں، تو وہ پیدا ہی نہیں ہوا بطور جسمانی لڑکا۔ ہاں، بلہم کا خیال تھا کہ شاید میرا کوئی لڑکا ہوگا، اللہ بطور لڑکا مجھے دے گا۔ اچھا، میں آپ مبارک احمد کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ ستمبر 1907 کو حضور صاحب فرماتے ہیں، تذکرہ صفحہ 618 پر یہ خواب ہے حضور صاحب کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا، پھر آگے چلے گئے، اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ تو یہ سن لیا آپ لوگوں نے خواب، تو اس میں ایک انذار تھا۔ ابھی مبارک احمد فوت نہیں ہوتا، یہ شروع ستمبر کی بات ہے۔ آگے سنیے، 16 ستمبر 1907 کو پھر مبارک احمد فوت ہو گیا۔ مبارک احمد جب فوت ہو گیا، بلکہ حضور صاحب نے ان کی چھوٹی عمر میں شادی بھی کر دی۔
سید عبدالستار شاہ صاحب کی چھوٹی بیٹی مریم سے شادی بھی کر دی، تاکہ بعض کو آتا ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک زن کے طور پر کہ میں اس بچے کی اپنی شادی کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھی کے وجہ سے میرے اس بیٹے کو بھی زندگی بخش دے، اور اس لیے حضور سامنے سید عبدالشار صاحب کی چھوٹی بیٹی مریم سے اس کی شادی کر دی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ 16 ستمبر 1907 کو پھر یہ صاحبزادہ مبارک احمد فوت ہو جاتا ہے، اور 16 ستمبر کو جب فوت ہوتا ہے مبارک احمد تو اس کی تدفین کے بعد حضور صاحب کو پھر الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، تذکرہ صفحہ 619، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اچھا، آگے اکتوبر 1907 کو پھر اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے مرزا غلام صاحب کو، اور اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 622۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، ایسا کی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ تو اس کے بعد پھر مسیل مبارک احمد کے حوالے سے یہ بشارت ملنے کے بعد حضور صاحب تذکرہ صفحہ 622 پر ہی فرماتے ہیں، یہ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 587 پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 5 نومبر 1907 اشتہار نمبر 279۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، یعنی ایک حلیم غلام لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو با منزلہ مبارک احمد کے ہوگا، اور اس کا قائم مقام اور اس کا شبیہ ہوگا۔ پس خدا نے نہ چاہا کہ دشمن خوش ہو، اس لیے اس نے با مجرد وفات مبارک احمد کے ایک دوسرے لڑکے کی بشارت دے دی، تا یہ سمجھا جائے کہ مبارک احمد فوت نہیں ہوا بلکہ زندہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو مسیل مبارک احمد تو بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں نہیں پیدا ہوا ہے، آخری جسمانی اولاد جو مرزا غلام صاحب کی وہ 14 جون 1899 کو مبارک احمد کے روپ میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد 8 اعلامی بشارتیں ہوتی ہیں، اور ان میں ایک تو بشارتیں ایسی بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا، ہماری طرف سے نافلہ ہوگا۔ آج کل بھی جماعت احمدیہ میں یہ جو پیشگوئی ہے نافلہ کی لگاتے پھر رہے ہیں اپنے پاس سے ہی، یعنی ملہم نے اس پیشگوئی کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پہلے بیٹے مرزا نصیر احمد پر چسپاں کیا۔ حقیقت البہی میں وہ اقتباس حضور صاحب کا بارہا پڑھ چکا ہوں، میرے مضمونوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب حضور صاحب نے اس نافلہ موت کی پیشگوئی کو مرزا نصیر احمد پر چسپاں کیا تو اللہ نے اس پوتے کو فوت کر لیا۔ اس میں بڑی حکمت کی باتیں تھیں، اللہ بتا رہا تھا اس ملہم کو، اس بندے اپنے کو پیارے کو، کہ یہ پوتا بھی نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ نافلہ جو تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نماز تہجد کو عاصم کے لیے نافلہ قرار دیتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، اسی طرح یہ نافلہ تھا، یہ غلام ہی ہے، وہ ذکی غلام موت نشان رحمت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور نافلہ جس کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں مرزا ناصر احمد پر اس پیشگوئی کو نافلہ کو بھی ٹھوکتے پھر رہے ہیں، قادیانی جماعت کے لوگ ٹھوکتے پھر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ابھی ان کی تسکین نہیں ہوئی، ابھی آج کل ایک کتاب میری طرف آئی ہے احمد کے متعلق، مرزا مظفر احمد صاحب کے متعلق، اس کو نافلہ مہدی اس کو ٹھوکا ہوا ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ جو اس کے کام کرتے ہیں، میں ان کو بڑی ادب سے کہوں گا کہ خدا کا خوف اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، آپ نے مرنا ہے، آپ نے اس دنیا سے جا کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ جو کتابیں لکھتے پھر رہے ہو تم، نافلہ مہدی، نافلہ معود، مرزا کوئی ناصر احمد کو، کوئی احمد کو بنا رہا ہے، کوئی خوف خدا کرو۔ جس پر یہ الہام نازل ہوئے تھے اس نے اس پیشگوئی کو اپنے پہلے پوتے پر چسپاں کیا، اللہ نے اس پوتے کو فوت کر لیا۔ جن پر چسپاں نہیں کیا مرزا غلام احمد صاحب نے، وہ زندہ رہے، مرزا ناصر احمد زندہ رہا، مرزا طاہر احمد زندہ رہا، اس ساری لمبی عمر ہی پائی، احمد نے لمبی عمر پائی، لیکن جس پر چسپاں ملہم نے کیا تھا اس کو فوت کر لیا۔ تو اس لیے یہ جو اس کے آئے دن کھلواڑ ہو رہے ہیں آج کل بڑے جماعت احمدیہ قادیان میں، نافلہ مہدی تو نافلہ معود، تو ان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کا فکر کریں۔ اس کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو نافلہ، یہ جو مسیل مبارک احمد ہے، مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا ہوا، وہ انتظار کرتے رہے، آخر 26 مئی 1908 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔
یہاں پر پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد بھی اور پھر وفات ہو گئی، ان دنوں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان کا جو ہندو آریہ تھے، جنہوں وہ نشان جو مانگنے والے تھے، جن کا بار بار پینل کے علماء حضرات بھی ذکر کرتے ہیں قادیان کے ہندو آریہ، قادیان کے ہندو آریہ، تو ان میں سے تو کسی نے ایمان لایا، کوئی اس نشان کو انہوں نے مانا ہی نہیں، چلا و شارپور کے نشان کو۔ چھٹی بات سن لیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب یعنی محمدی مریم کا مقام آپ کو ملا تھا۔ آپ علیہ السلام 26 مئی 1908 کو فوت ہو گئے۔ حضور وسلم کے وفات تک بھی قادیان کے مذکورہ ہندو آریوں میں سے کوئی ایمان نہ لایا، یعنی آپ کی وفات تک مرزا غلام صاحب کے دعویٰ پر نہیں ایمان لایا وہ ہندو آریہ جن کو مناتے پھر رہے ہو، اس پیشگوئی کے ساتھ ملاتے پھر رہے ہو۔ تو پھر کیا مطلب کہ خود سوچیں، میں پینل کے تینوں علماء حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ پھر مورخہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہونے والے مرزا بشیر الدین محمود احمد سے متعلقہ مسلم مود یا پسر مود یا مود ذکی غلام مسیح الزماں کے حوالہ سے قادیان کے ہندو آریوں کے نشان مانگنے کی کیا اہمیت ثابت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو مانا ہی نہیں اس نشان کو، نشان نہ مرزا صاحب وسلم کے دعوے پر ایمان لائے۔ میں پھر کہتا ہوں پینل کے حضرات سے بھی، عام جیلوں سے بھی کہوں گا کہ مجھے بتا دیں کہ 26 مئی 1908 تک ان 10 جس کا میں قادیانی ہندو آریوں جنہوں نے نشان مانگا تھا، میں نے شروع میں پڑھ کر سنایا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مرزا غلام صاحب پر ایمان لایا تھا؟ ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 26 مئی 1908 تک کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں ان میں سے، میرے علم کے مطابق ایک بھی نے بھی ایمان نہیں مرزا غلام صاحب پر لایا۔ تو پھر میں پینل کے علماء حضرات سے بھی کہوں گا، عام قادیانی نام نہاد خلیفے ہیں یا جو لوگ ہیں، میں ان سے کہوں گا خدا سے ڈرو۔ یہ قادیان کے ہندو آریہ جو تھے صرف اس پیشگوئی کی جو کہ عظیم و شان آسم کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد محمدی مریم پر نازل فرمائی تھی، نشان دیا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ قادیان کے ہندو آریہ صرف اس کی وجہ بنے تھے، قادیان کے ہندو آریوں کے لیے نہیں نازل فرمائی تھی۔ جیسے مثلا میں شروع میں کہا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو قادیان کے ہندو آریوں نے تجھ سے مانگا، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ ظلم کر رہے ہو، اور یہ ظلم صرف مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، اور آگے چل کے میں بتاتا ہوں انہوں نے کیوں شروع کیا۔ جناب 7ویں بات، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بڑی چلاکی کے ساتھ حضرت مولانا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر لیا، اور پھر 30 سال تک پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے احمدیوں کے ذہن بھی پڑتا رہا، اور ان کے ذہنوں میں اپنے مسلم موت ہونے کا جھوٹا خیال بھی ان کے ذہنوں میں ڈالتا رہا۔ احمدیوں کے آگے وہ بیچارے آگے بیٹھے ہوتے تھے، بس بیچاری عقیدت میں وہ مخمور وہ بیٹھے ہیں، تقریریں سن رہے ہیں۔ تو احمد نگر کا ایک دوست تھے، مجھے فون کیا کرتے تھے، آج کل وہ فوت ہو چکے ہیں، میں نام نہیں لیتا ان کا، وہ کافی شیدائی تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو۔ ایک دفعہ فون پہ مجھے کہنے لگے کہ میں جلسہ میں اتنی قریب جا کے بیٹھتا تھا کہ جب مرزا بشیر الدین محمود تقریر کیا کرتے تو میں اس کا تعلق مجھے نظر آتا تھا، یعنی اتنا وہ عاشق تھا اور اتنا یقین تھا اس کو یہ مسلم موت ہے۔ بعد میں وہ مجھے بتاتا ہے کہ جب ادھر سے وہ جرمنی میں کام کرتے ساری زندگی، بعد میں پھر وکیل بھی تھے، انہوں نے پریکٹس کی ربا میں جا کے، تو وہ مجھے خود، میں حلف میں باتیں بتا رہا ہوں ممبر رسول پر کھڑا ہو کر، انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت ساری خواتین مجھے ملی ربا میں جنہوں نے خود بتایا حلف میں مجھے کہ وہ بشیر الدین محمود ایک بدکار آدمی تھا، انہوں نے ہم سے بدکاری کی تھی۔ وہ شخص، میں نام نہیں لے رہا اس کا، ویسے پہلے میں لے چکا ہوں نام اس کا، آج کل لگتا ہے مجھے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ وہ آگے بیٹھے ہوئے جو ہوتے تھے، عقیدت ایسی ڈالی مرزا غلام صاحب کی اولاد کی ان میں کہ وہ بیچارے ان میں اندر کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ پوچھتے نہیں ہیں ابھی حضور یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ 30 سال وہ یہی ڈرامہ کرتا رہا، 1954 سے لے کر 1944 تک۔ تو بہرحال وہ آگے سادے بیچارے احمدی حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے، اس کی محبت میں فدا جو لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 8ویں بات سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمانی اور شیطانی الہام کے حوالے سے اپنی کتاب ازالہ و عام میں فرماتے ہیں
یہ جو حوالہ ہے ان کا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 439. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الہام رحمانی بھی ہوتا ہے اور شیطانی بھی، اور جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لیے بطور استخارہ یا استخبارہ وغیرہ کی توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ الہام مجھے ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے. یہ دخل بھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے. اس کی طرف اللہ جل شانہ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیتہ. تو یہ مطلب کہ جو سچے اللہ کے نبی رسول ہوتے ہیں، جب ان کو اتحادی غلطی لگتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جیسے کہ مرزا غلام احمد صاحب کو اس زکی غلام کے حوالے سے لگ گئی کہ یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہے، اللہ نے اٹھا دی غلطی. کیسے اٹھائی کہ نرینہ اولاد کا سلسلہ منقطع کر دیا. اس کے بعد وہ ذکی غلام اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ اور مسیح مبارک ہم کہہ کے بھی اللہ نے ان پر الہام نازل فرمائے، اور اس میں بتا دیا کہ اے میرے بندے، میں تو اس کی ابھی بشارت دے رہا ہوں، اس کی پیدائش کی بشارت دے رہا ہوں، وہ تو لڑکا تیرا وہ ہے ہی نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سچے جو ملہم ہوتے ہیں، سچے نبی رسول ہوتے ہیں، اور ان کی اندر اگر کوئی چیز ایسی پیدا ہو جائے اتحاد سے صحب پیدا ہو، وہ اللہ نکال دیتا ہے. لیکن بشیر الدین محمود احمد کی یہ جو خواب ہے، الغلام.com نیوز نمبر 82 پر وہاں پر عنوان ہے خلیفہ ثانی صاحب کا ایک طویل خواب. وہ پڑھیں آپ کو، وہ خواب پڑھیں. میں نے زندگی میں اتنا لمبا طویل خواب کسی ولی کا امت محمدیہ میں نے نہیں پڑھا. آپ وہ خواب دیکھیں. وہ خواب بتا رہا ہے کہ خواب سارا نفس کا خواب ہے. اور پھر جیسے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی اگر تمنا ہو تو اس کے حوالے سے نا کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جائے، تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے لڑکوں کو تو اللہ نے اس پیشگوئی مسلم موت کہ دائرہ بشارت سے باہر کر دیا. تو اس کو کیسے خواب آ گئی؟ یہ الہام اس کو ہوتے رہے ہیں. خواب پڑھیں آپ اس کی، میں نہیں سنا سکتا، ٹائم نہیں میرے پاس. تو یہ خواب وہ الہام بتاتا پھر لوگوں کو کہ جی خلیفہ تو ہو فلاں فلاں اسکم کے، وہ سب یہ اپنے نفس کی باتیں تھیں، یہ شیطان نے ڈالی تھیں اس کے اندر. تو اس کے بعد سامعین کرام اور میں بتا دیتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے، اس کے دعویٰ سے پہلے اور دعویٰ کے بعد کے بیانوں میں بھی کھلا تضاد تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے بھی بتا دوں. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2 یہ لکھتے ہیں، خطبہ جمعہ ہے ان کا 28 جنوری 1944 کا. لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. اب دیکھیں یہ ان کے الفاظ ہیں. 8 جنوری کو خواب دیکھ لی تھی، اس وقت اب تیاری کر رہے تھے کہ میں دعویٰ کرنا ہے، تو یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے خطبہ جمعہ میں ممبر رسول وسلم پر کھڑے ہو کر. میں سامعین کو یہ بتا دیتا ہوں اس وقت کہ یہ جو پہلے میں میرے آرٹیکلز میں بڑے ان کے بیان موجود ہیں، مختلف آرٹیکلز میں نے دعویٰ سے پہلے بھی ان کے سٹیٹمنٹس درج کی ہوئی ہیں، دعوے کے بعد کی بھی ہیں. تو وہ آپ کی سٹیٹمنٹ جو آپ نے 30 سال تک لوگوں کے آگے رکھی تھی اپنے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے جو بھی تھا، وہی چیز بتاتی ہیں کہ ان میں مجھ سے موت بننے کی خواہش شدید طور پر پیدا ہو چکی تھی. تو اب دیکھیں اب وہ کیا کہتے ہیں. الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2 میں کیا کہتے ہیں. آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ فرمایا ہے.
اب دیکھیں نا یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے وہ پیشگوئیاں منگوا کر اپنا دیکھی، حالانکہ پہلے چودھری ظفر اللہ کو لکھتے رہے، وہ پوچھتے رہتے تھے ان سے بھی اس پیشگوئی کے بارے میں تمہارا کیا حال ہے خیال ہے. اس کو کہتے تھے کہ میں نے جتنا دیکھا یہ پیشگوئی ہے ہی مرزا صاحب کے لڑکے کے متعلق ہے، نہ کہ 300-400 سال کے بعد کو آنے والے کے متعلق ہے. اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ یہ پیشگوئی کسی معمور کے متعلق نہیں ہے، اس لیے جو اس کا مصداق ہے اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری باتیں اس لیے کرتے رہے تھے کہ تاکہ میں اس پیشگوئی کے دائرے میں آ جاؤں، اور یہ قادیان کے آریہ اور 9 سال کا کسی آئندہ لیکچر میں بتاؤں گا کہ یہ سارا جھانسا جماعت کو دیا اور 52 علامتیں تک بنا کے بیٹھ گئے. یہ سارے فراڈ تھے اس کے اور پیشگوئی کے اندر آنے کے. اور پھر یہ دیکھیں بیانوں میں تضاد ہے. اب میں نے پڑھ کے سنایا آپ لوگوں کو کہ یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری حالت یہ تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو. الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2. اچھا یہ دوسرا سن لیجیے، الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2. یہ کہتے ہیں، ان کا ہی بیان ہے، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے. اب دیکھیں ان کے مقصد میرا کہنے کا ہے لوگوں کو اور پینل کے علماء حضرات کو بھی کہ دیکھیں ان کے بیانوں میں تضاد ہے. یعنی دعوت سے پہلے 30 سال تک احمدیوں کے آگے کچھ بیان دیتے رہے، اور احمدیوں میں بڑے بڑے زبردست احمدی تھے، چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی، عالم بھی تھے، سب تھے، وہ سارے بھیگی بلی بن کر اس کے آگے بیٹھے رہتے تھے تکیوں کے آگے میں. کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ میں اس سے کو سوال کر لیں. آج مجھ پر سوال ہو رہے ہیں. عام احمدی جن کو پورا نماز نہیں آتی وہ مجھ سے بلکہ اس رنگ سے سوال کرتے ہیں کہ بڑی بدتمیزی سے کرتے ہیں. لیکن بشیر الدین محمود کے آگے سارے لوگ، یہ جو آج موجودہ جو لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد کی میں بات کروں، بھیگی بلی بن کر اس کے آگے بیٹھ رہے، اس کے جو بھی وہ باتیں کرتا تھا امن و صدق، کبھی کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس سے سوال کر سکے. تو یہ بات تھی. 7-8 فروری 1944 کو لاہور میں ایک نفسانی خواب دیکھ کر سامعین کرام، اسی ماہ کی 28 جنوری 1944 کو حلفاً دعویٰ مسلم موت کر لیا. جب آپ نے دعویٰ مسلم موت کیا تو کیا اس وقت قادیان میں نشان مانگنے والے ہندو آریوں میں سے کوئی زندہ موجود تھا؟ میں پینل کے علماء حضرات سے بھی پوچھتا ہوں اور قادیانی جیلوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ اس وقت 1944 میں وہ جو نشان مانگنے والے لوگ تھے، جن کا ابھی میں نے وہ نام بھی پڑھے ہیں، 10 وہ لوگ تھے جنہوں نے نشان مانگا اور نشان مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہپور میں گئے. میں دوبارہ ان کا نام لے لیتا ہوں کہ ان آریوں میں سے کوئی 1944 میں کوئی موجود تھا. مثال کے طور پر پہلا ہے لچمن رام، نمبر 2 پنڈت پھارامل، نمبر 3 بشنداس ولد رادا، نمبر 4 منشی تارا چند کھتری، نمبر 5 پنڈت نہال چند، نمبر 6 سنت رام، نمبر 7 فتح چند، نمبر 8 پنڈت ہر کرن، نمبر 9 پنڈت بیج ناتھ چودھری، نمبر 10 بشن داس ولد ہیرا نند برہمن. مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 92 تا 94 پر آپ دیکھ لیں. تو پھر میں وہی کہتا ہوں پینل کے علماء سے بھی، عام قادیانی جیلوں سے بھی اس وقت 1944 میں دعویٰ کیا مسلم موت ہونے کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا. اور بعد 10 سال بعد اللہ نے اس کی شرح قطع کر دی. بال اس دعوے کے وقت بھی اگر اس کو ہم فرض کر لیں، مان لیں کہ اس کا دعویٰ سچا تھا، وہ نشان تھا واقعی چلا ہوشیارپور میں اسی کی خبر ملی تھی، اگر بالفرض مان لیں ہم، تو کیا اس کے دعوے کے وقت 1944 میں وہ یہ 10 جو لوگ ہیں قادیان کے ہندو آریہ ساؤ ان میں سے کوئی زندہ موجود تھا؟ تو پھر 20 فروری 1886 کے لمحی پیشگی مسلم موت کو قادیان کے ہندو آریوں کے ساتھ جوڑنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ تو مقصد یہی بنتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود کو علم تھا کہ اللہ نے ہم تمام بھائیوں کو اس پیشگوئی مود نشان رحمت، مود مسلح اور مود غلام مسیح ذکی غلام مسیح اس کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا. ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں 1907-8 میں صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس وقت یہ بیان دیتا رہا. انوار العلوم جلد 1 اور صفحات ہیں 144 تا 152. آپ پڑھیں وہاں پر
وہاں پر آپ یہ خود کہتا ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے، یہ جو وجود ہے، اس کے دائرہ بشارت میں ہم تو آتے ہی نہیں، میرے بھائی جو سارے ہم لوگ تو آتے نہیں، یہ آئندہ زمانے میں کسی شخص کو پیدا ہوگا. ہاں یہ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ مرزا غلام حسن کی جسمانی نسل میں سے پیدا ہوگا، لیکن خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں. 1908 کی باتیں ہیں، اس وقت غالباً تھوڑا سا تقویٰ تھا اس میں، یعنی مسلم موت بننے کا بھوت ابھی اس پر سوار نہیں ہوا تھا 1908 میں. تو یہ مخالفوں کو پھر جواب دیتے رہے، اور ٹھیک باتیں تھیں، تقویٰ کے مطابق اس نے کی. اور پھر باقی یہ کہنا کہ آئندہ زمانے میں مرزا غلام حسن کی جسمانی نسل میں سے پیدا ہوگا. لڑکے کے متعلق تو یہ وعدہ ہے اللہ کا بلوں کے ساتھ کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مرزا غلام حسن سے ایسا وعدہ نہیں فرمایا کہ وہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اگر وعدہ ہوتا تو ضرور دیتا اللہ، لیکن وعدہ ہی نہیں ہے. تو مرزا بشیر الدین محمود اس صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے؟ اس میں بھی یہ اس نے جھوٹ بولے، یعنی پیشگوئی کو اپنے مرزا غلام حسن کی نسل جسمانی میں پابند کر دیے کہ آئندہ پیدا ہوگا، جبکہ وہ تو اللہ کا حق ہے کہ جہاں چاہے اس وجود کو مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام کو پیدا فرما دے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو، اس فضل کو، اس رحمت کے نشان کو اس خاک سر کے وجود میں پورا فرما دیا. یہ اس کی آسان احمد پر، ورنہ میں کیا، میری حیثیت کیا ہے. تو آگے میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے دجل اور فریب کرتے ہوئے اور جھوٹے طور پر اس الہامی پیشگوئی مسلمت کے دائرہ بشارت یا دائرہ پیشگوئی کے اندر آنے کے لیے قادیان کے ہندو آریوں کا یہ ڈرامہ رچایا تھا. آج تک چلا آ رہا ہے ڈرامہ. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے تو مول ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں ملہم کی وفات تک، یعنی 6/7 1907 تک نازل فرما کر ملہم مرزا غلام حسن کے جسمانی لڑکوں کو اس الہامی پیشگوئی مسلمت کے دائرہ بشارت سے ہی باہر نکال دیا تھا. اللہ نے تو نکال دیے. یہ قادیان کے آریوں سے اٹیچ کرنا مراد ہے کہ جی انہوں نے نشان مانگا تھا، ان کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا. 9 سال کے، میں آئندہ کسی لیکچر میں 9 سال کی حقیقت بتاؤں گا. 9 سال کا بھی یہ فریب کاری ہے جب میں بتاؤں گا کہ 9 سال کی حقیقت کیا ہے. تو یہ ساری باتیں اسی لیے کرتا رہا تاکہ میں اس پیشگوئی جو ہے اللہ نے مود نشان رحمت، مود مسلح یا مود ذکی غلام کی دی ہے میرے والد کو، اس کی دائرہ بشارت میں آ جاؤں. لوگ آگے گونگے ہو کے بیٹھے تھے، چپ ہو کے، سمم بکمن عمیان ہو کے، کوئی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. چلو اچھا، اس کے بعد میں بتاتا ہوں. جہاں تک مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیشگوئی تک دائرہ بشارت میں تو آ رہا تھا، لیکن ان کا حال یہ تھا اپنے یعنی پیشگوئی کے دائرے میں تو کرتا پھر رہا تھا یہ چلاکیاں، لیکن ان کے کردار کا یہ حال تھا. میں ایک ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1924 میں یہ یورپ یاترا پر آیا. تو یہ الفضل 28 جنوری 1924 کے ان کے الفاظ ہیں، الفضل اخبار میں ہیں. یہ اس نے کسی غالباً خطبہ عید الفطر میں یہ سنا ہے، میں نے یہ دیے تھے. یہ کہتے ہیں، جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا، پینل کے علماء حضرات سے بڑے ادب سے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، غصہ نہ کریں، یہ باتیں یہ ان کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں جس کو آپ وہ مسلم مود میں آتے پھر رہے ہو. وہ کہتے ہیں، جب میں ولایت گیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں. قیام انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا. واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان سے جو میرے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی عریان نظر آ سکے. وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے، مگر مجھے ایک رومپرا ملے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا. چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ وہی سوسائٹی کی جگہ ہے. اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میری نظر چونکہ کمزور ہے اس لیے دور کی چیز اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا. یا بندہ اس سے پوچھے بھی تو دیکھنا اتنے کی گیا، تیری نظر کمزور سی، اگر اتنے دیکھنے کیا گیا اس سوسائٹی جو اتنے گیا عورتیں پھر گیا جنہوں دیکھنے گیا اتنے تو دیکھنے کی گیا. پھر میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں میری نظر چونکہ کمزور ہے
اس لیے دور کی چیز اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کیا ننگی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کا ہے مسلم موعود صاحب تھے، وہ یہ پیشگوئیوں پر قبضے کرتے رہے، اور میں پھر علماء جو پینل کا یہ جو قادیان کی آری ہے یا جو بھی یہ ڈرامے ہیں آپ لوگوں کے، کیا کر رہے ہو؟ اپنی آخرت کا فکر کرو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ تو جھوٹ پر جھوٹ آپ بولتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور بطور خاص ایک پینل جو ہے حضرات جو یوم مسلم موعود کی پیشگوئی کا انہوں نے پروگرام کیا بنام ملت کا فدائی کے، ان سے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ آنسم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے یہ پیشگوئی کی تھی۔ پیشگوئی کون سی تھی؟ وہ پیشگوئی یہ تھی کہ مثال کے طور پر میں وہ اس میں پڑھ دیتا ہوں، مہدی اور مسیح کی پیشگوئی اس طرح ہے۔ یہ جو حدیقت الصالحین میں 1967 کے ایڈیشن میں یہ صفحہ 402 پر یہ پیشگوئی ہے۔ یہ دیکھو نا، میں دکھا رہا ہوں، یہ جماعت عملیہ کی کتاب تھی، یہ حدیقت الصالحین، اس میں یہ پیشگوئی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں ابن عباس جو فرماتے ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ مسیح، آخر پہ عیسیٰ ابن مریم، اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں حدیث کا، یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو یہ مطلب کہ نا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمہ اس طرح ہے، مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، جو لفظ لکھا ہوا میں پڑھ رہا ہوں، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقل سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک قدر اور جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، یہ قدر و جماعت، یہی قادیانی جماعت، یہی مرزا صاحب وسلم کے ماننے والے لاہوری گروپ بھی یہی قدر و جماعت ہے، مطلب کہ مرزا صاحب وسلم کا نام لیتے ہیں جبکہ مرزا غلام وسلم کی تعلیم کو یہ دونوں جماعتیں چھوڑ چکی ہیں۔ یہ عاجز اپنے دعویٰ کے ساتھ 20 سال سے، چلو 1993 میں میں نے دعویٰ رکھ دیا تھا مرزا طاہر کے آگے، چلو 20 سال سے عملاً میرا alغلام.com کے ذریعے دعویٰ موجود ہے، ان میں ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ بات کر سکیں، یا بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہر اللہ ان پر رحم فرمائے، یہی وہ قادرو جماعت ہے، یہی وہ قادرو لوگ ہیں۔ تو یہ جو آنسم نے فرمایا نا مہدی اور مسیح، اسی کی بات میں نے ابھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ ان کے، یہ میں دونوں حدیثیں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دی ہیں۔ تو میں ان حدیثوں کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ دو جو وجود آنسم نے اپنے بعد ذکر فرمایا ہے، ان کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں پینل کے علماء حضرات سے، آنسم کی پیشگوئی کے مطابق اب یہ دونوں موعود وجود، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، 14ویں اور 15ویں صدی ہجری کے سروں پر مکہ اور مدینہ سے دور دراز عجمی خاندانوں میں ظہور فرما ہوئے ہیں۔ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال اور 1500 سالوں کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا، اور آن حسن کے 1400 سال بعد ایک عجمی خاندان میں ظہور فرمانا، قادیانی ناہمنیاد خلیفوں اور ان کے مولویوں کے لیے کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ کب صحابہ کے آگے آنسم نے پیشگوئی بیان فرمائی، اور 1400 سال کے بعد ایک عجمی خاندان میں، بر صغیر میں، ایک انسان کو، ایک مولیہ خاندان میں پیدا ہونے والا، ایک دنیا دار خاندان تھا، اس میں پیدا ہونے والے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنسم کی پیشگوئی کا مصداق بنایا 1400 سال کے بعد۔ تو ان مولویوں کو، ان نامنیاد خلیفوں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں پر قادیانی آریوں کو پکڑے پھر بیٹھے ہیں۔ آج میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، تو آگے میں بتاتا ہوں میرا دعوے کو کتنا عرصہ ہو جاتا ہے، یعنی چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی نازل کے بعد کتنا وقت بنتا ہے، وہ آگے جا کر بتاؤں گا۔ تو یہ یہاں پر اعتراض نہیں ان کو 1400 سال کا،
اس عاجز کے دعوے پر بڑا اعتراض ہے. وہاں پر گھیر گور کے ہندو جو قادیانی آریت ان کی طرف لے جاتے ہیں. اور پھر سامعین کرام یہ بھی کہ آنسم نے اپنے جن اصحاب کے آگے اپنے امام مہدی کی پیشگوئی کو بیان فرمایا تھا جو کہ تقریباً سارے عرب تھے. تو پھر ان اصحاب کے لیے 1400 سال کے بعد ایک عظمی خاندان میں موعود امام مہدی کے ظہور فرمانے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ وہ جن کے آگے آنسم نے پیشگوئی فرمائی تھی وہ تو 1400 سال پہلے گزر گئے. تو یہ ان عرب صحابیوں کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا اس پیشگوئی کا؟ لیکن ادھر کھینچ کے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے مولوی اور بشیر الدین محمودی کھینچ سے قادیان کے آریوں کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ وہ قادیانی آریوں کے لیے تو وہ نشان ہی نہیں تھا. ہاں وہ وجہ ضرور بنے تھے، وہ تو دنیا کے ایک عظیم شان نشان تھا. اکثر میں نے کہا ہے کہ وہ جو 4 اشاروں میں نازل ہونے والی پیشگوئی ہے دراصل آنسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیشگوئی جو امت میں آپ سلسلے میں کی ہوئی ہے اسی کو دہرایا گیا تھا، ایک رنگ میں نئے رنگ سے. وہی پہ آنسم کی وہ پیشگوئی ہے جو دہرائی گئی تھی محمدی مریم کے حوالے سے کہ اس کی خبر دی گئی تھی. تو بہرحال میں بارہا بتا چکا ہوں، دوبارہ نہیں اتر جاتا میں. اور مقصد یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد وہ عرب جو صحابی تھے جن کو آنسم نے یہ پیشگوئی امام مہدی کی بتائی تھی ان کو کیا فائدہ تھا؟ 1400 سال کے بعد برِ صغیر میں ایک عظمی خاندان میں بوریہ خاندان میں ایک وجود پیدا ہوتا ہے، اس کو اللہ بناتا ہے. تو ادھر مطلب کہ اس دعوے کے بعد ابھی بھی مطلب کہ مولوی کا ویڈیو آپ سنیں، کلپ سنا، بار بار کھینچ کے ادھر قادیان کے آریوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں یہاں پر تینوں مولانا حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام امسم کو بخشا گیا موعود ذکی غلام یعنی موعود مسلح اگر اللہ تعالیٰ بشارت کے 68 سال بعد، یعنی بشارت ہوئی 20 فروری 1886 کو، اس بشارت کے 68 سال بعد آپ کی جماعت میں کسی بزرگ اور نیک خاندان میں اللہ تعالیٰ اس کو اگر پیدا فرما دیتا ہے اور 10 دسمبر 1983 کو دمشق کے شرقی جانب قادیان کے منارت المسیح کے قریب لاہور میں دارالحمن میں جو جماعت احمدیہ قادیان کا ہاسٹل ہے وہاں پر، یعنی بشارت کے قریباً 97 سال بعد معمور فرما دیتا ہے. اس حاضر کے ساتھ یہ ساری باتیں میں نے بارہا اپنے خطبات لیکچروں میں اور مضمونوں میں لکھا ہوا ہے. تو اس وجود کو معمور فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا قادیانی نام نہاد خلیفوں اور مولویوں کے لیے بڑی اعتراض کی بات بن گئی کہ نہیں وہ قادیان کی ہندو آ رہی ہیں کہ اس زمانے میں یہ بات ہونی چاہیے، جبکہ امام مہدی علیہ السلام آنسم کی پیشگوئی جو تھی صحابہ کے آگے فرمائی تھی وہ تو گزر گیا ہے. 1400 سال کے بعد برِ صغیر میں ایک مغلیہ خاندان، ایک عظمی خاندان میں وہ بندہ پیدا ہوا. تو ان صحابیوں کو کیا فائدہ ہو گیا ان امام مہدی کی پیشگوئی کا؟ ٹھیک ہے انہوں نے آنسم بتائی، انہوں نے سن لی. ایسے ہی یہ وہ جو ہندو آریہ تھے قادیان کے وہ وجہ ضرور بنے تھے اس پیشگوئی کی، جو کہ دراصل ایک آنسم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کو ہی 4 اشعار پر میں دہرایا گیا ہے، محمدی مریم پر. یوں مقدر تھا کہ جس طرح موسوی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک موسوی نیک پاکیزہ کمواری خاتون کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی اور اس نے پھر بحث بھی کی بھی میں تو کماری ہوں، نہ میری شادی ہے، نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہوگا؟ فرشتہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے میں دوں گا، وہ دے گا. پھر وہ دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا اور اللہ کی رحمت کا نشان ہوگا اور پھر وکان امرن مقضیہ. یہ ساری باتیں 4 اشعار میں جو پیش ہوئی محمدی مریم پر نازل ہوئی، یعنی جس کی وجہ قادیان کے ہندو آریہ بنے تھے، وہ یہ ساری باتیں وہاں پر ہیں. اور پھر آنسم کی اس پیشگوئی کے مطابق نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کے مطابق یوں مقدر تھا امت محمدیہ میں کوئی متقی نیک انسان اللہ تعالیٰ اس کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشتا اور پھر اس کو اس کی دعاؤں اس کی تضرعات سن کر اس کو بھی ایک نشان رحمت کی بشارت دیتا ہے، ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا. اور پھر وہی ذکی غلام، وہی نشان رحمت مسیح عیسیٰ بن مریم میں آنسم کی پیشگوئی کے مطابق وہ موعود ہے. تو جیسا کہ ایک شعر ہے محمدی مریم حضرت مرزا غلام سم کا، اور آپ علیہ السلام نے میرے الغلام.com پر بڑی نیوز ہیں، آپ دیکھیں وہاں پر میں نے سارے الہام لکھے ہوئے ہیں. شعر اس طرح ہے کہ زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت مبارک بادت مریم کہ عیسیٰ باز میں آیت. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. یہ وہ عیسیٰ ہے
جو آسم کی پیشگوئی نزول عیسیٰ ابن مریم کا مصداق ہے، اور یہ محمدی مریم کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں آپ سے اس کی خبر دی تھی، بشارت دی تھی اپنے برگزیدہ بندے کو، اور وہ سمجھ بیٹھے، یہی خیال کر بیٹھے کہ شاید وہ میرا جسمانی لڑکا ہے۔ ساری زندگی وہ اپنی اولاد میں ڈھونڈتے بھی رہے، جس لڑکی پر وہ ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ مولود مسعود ہے یا مسلم موعود ہے، اس کو اللہ فوت کر لیتا تھا۔ نافلہ بھی اللہ نے فرمایا اس کی غلام کے حوالے سے، صفاتی نام ہے اس کا، انا نبشرک بغلام نافلۃ لک۔ یہ نافلہ بھی ایک ایکسٹرا انعام کے طور پر کہ مینوں میں نافلہ آیا ہے، وہ غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ سے کہ غلام کے متعلق ہی بتاتا ہے اپنے بندے کو، یہ نافلہ ہوگا تیرے لیے، زیادہ انعام ہوگا، تیرے مشن کو آگے مکمل کرنے کے لیے میں تجھے دے رہا ہوں۔ تو مرزا صاحب علیہ السلام سمجھ بیٹھے یہ میرا کو پوتا ہے، اور اس پیشگوئی نافلہ موعود کی، پھر اپنے پہلے پوتے مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمد احمد پر چشمہ بھی کی، حقیقت الوحی میں حوالہ موجود ہے، تو وہ اللہ نے پوتا ہی فوت کر لیا۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ ڈھونڈنا اپنے لڑکوں میں یا پوتے کو بنانا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ملم ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو لا علم رکھا، کیونکہ اس اسلامی پیشگوئی مسلم موعود کی ساری حقیقت اس بندے پر اللہ نے کھولنی تھی جس کو اللہ نے اس کا مصداق بنانا تھا، اور وہ مرزا غلام صاحب کا روحانی فرزند تھا اللہ کے علم میں، اللہ نے بطور روحانی فرزند کے دینا تھا مرزا صاحب علیہ السلام کو، لیکن آپ علیہ السلام اپنے لڑکوں میں ڈھونڈتے رہے یا نافلہ کو اپنے پوتے طور کے ڈھونڈتے رہے، لیکن ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، باہر اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر باہر 26 مئی 1908 کو وہ اس دنیا سے پھر چلے گئے، اور انتظار کرتے چلے گئے مسیح مبارک مند کا، تو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت پھر میں کہتا ہوں، جو پینل کے جو علماء حضرات ہیں ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں 26 مئی 1908 تک بھی کوئی وہ قادیانی ہندو جو آریہ تھے 10 کے جن کے میں نے نام لیا ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی مرزا غلام صاحب کے دعوے کو نہیں مانا، اس نشان کو نہیں مانا انہوں نے۔ بھئی آپ اس پیشگوئی مسلم موعود کے ساتھ یہ قادیان کے ہندو آریوں کو کیوں اٹیچ کرتے پھر رہے ہیں؟ صرف اس واسطے کہ تاکہ بشیر الدین محمود احمد اس پیشگوئی کے اندر آ جائے، اس کو بنانے کے لیے اس پر بھوت سوار ہو چکا تھا کہ مطلب کہ میں دعویٰ کر دوں، کیونکہ لوگ تو آگے میرے دعوے کے بغیر مجھے میرے گلے میں ہاتھ ڈالتے پھر رہے ہیں۔ لمبی تفصیل ہے، میں اپنے خطبات میں بتا چکا ہوں، کالموں اپنا مضمونوں میں بھی اور لیکچروں میں بھی۔ میرا پینل کے علماء سے یہاں پر ایک سوال ہے، ایک اور بات میں کر دیتا ہوں یہاں پر، کہ امت محمدیہ میں امام مہدی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عطرت میں سے پیدا ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے برخلاف، یعنی کہ وہ ایسا نبی تھا کہ جس جیسا نبی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو پیدا ہوا دنیا میں، خاتم النبیین سید المرسلین، تو نہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو پیدا ہو سکتا ہے اس جیسا انسان۔ ہاں، ان کی غلامی میں ان کی برکت پا کر کھڑا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو بھی کر سکتا ہے، لیکن اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے برخلاف حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قریباً 100 سال پہلے ایک دنیا دار، ایک کبوتر باز اور بٹیر باز مغلیہ خاندان میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں میرے نہیں ہیں، میں پھر نام لیتا ہوں اس کا، بڑے اچھے دوست ہیں میرے، بہت اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو زندگی بخشے اور ان کو ترقیات کامیابیاں دے، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن میری بڑی عزت کرتے تھے، دارالحم میں اکٹھے ہم رہے ہیں۔ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تو اس نے غالباً وہ جیولوجی میں وہ ایم ایس سی کر رہے تھے، تو وہ اکثر میرے پاس آتے تھے تو باتیں ہوتی تھیں، تو پھر ایک دفعہ آئے تو انہوں نے قوموں کے متعلق ذکر شروع کر دیا، تو خود وہ مرزا تھا، مرزا مجید احمد، تو اس کا بڑا بھائی تھا مرزا حمید نصر اللہ تھا غالباً ان کا نام، یہ مجید تھا، تو یہ خود انہوں نے خود کہا، اپنے خود کہتا بھی میں مرزا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بٹیرے باز ہیں سارے، یہ کبوتر باز بٹیرے باز دنیا دار ٹائپ لوگ ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہے تو اس قسم کے لوگوں میں بھی ایک مرزا غلام احمد علیہ السلام جیسے عظیم انسان کو پیدا فرما سکتا ہے کہ دنیا دار خاندان میں پیدا فرما دیا اللہ نے۔ تو میں وہ پینل کے مولویوں سے کہہ رہا ہوں کہ پوری امت محمدیہ آج تک اس موعود امام مہدی کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عطرت سے ظاہر ہونے کے لیے وہ انتظار کر رہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں پینل کے علماء سے پوچھتا ہوں، قادیانی جیلوں سے میرا سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے برخلاف
امام مہدی کو ایک اجمی مغلیہ خاندان میں سے مبعوث فرما سکتا ہے۔ تو اگر اسی اللہ تعالیٰ نے مود نشان رحمت یا مود ذکی غلام یا مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جسمانی نسل سے باہر آپ کی روحانی اولاد میں سے ایک جاٹ جنبا خاندان میں سے مبعوث فرما دیا ہے، تو اس میں اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو اس میں اچنبے کی کون سی بات ہے؟ تو میرا صرف دعویٰ نہیں، میں یہ ثبوت لے کر کھڑا ہوں۔ قادیانی مولویوں کے آگے بھی نام نہاد جعلی خلیفے بنے پھرتے ہیں، ان کے آگے بھی میرا یہ ثبوت ہے۔ اللہ نے اس وجود یعنی مود نشان رحمت مود ذکی غلام کو متعلق فرمایا ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ مرم لکھتا ہے اس کے آگے اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر اول بالآخر مظہر الحق والا کان اللہ نزل من السماء۔ غالباً میری لیکچر نمبر 144 145 146 غالباً 148 جو لوگ اردو نہیں انگلش نہیں سمجھتے ان کے لیے میں اپنی زبان میں بیان کر چکا ہوں یہ سب باتیں کہ یہ وہ کیسے اللہ نے یہ چیزیں میرے وجود میں پوری کی ہیں۔ یہ کتاب ثبوت ہے۔ اور علاوہ اس کے ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ مرزا غلام صاحب نے تجلیات الہیہ میں دنیا کو اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر ایک پیشگوئی فرمائی تھی لوگوں کے آگے۔ مخالفین تھے نا ان کے آگے سارے امت محمدیہ کے مولوی یہ سارے، آپ اس میں فرماتے ہیں میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ تو میں مخالف جو ہیں میرے ہی مخالف، جو مرزا صاحب صاحب کا مخالف ہو میرا ہی مخالف ہے، میں ان تمام مخالفین سے کہتا ہوں کہ یہ مرزا غلام صاحب کی پیش ہوئی تھی اس کا ثبوت ہے میرے پاس۔ یہ ڈیوائن تھیری ہے، اس کے 4 نام اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر انکشاف فرمائے۔ ایک نام بالواسطہ مجھے پتہ چلا، 3 مجھے بتایا اللہ نے کہ ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، مدر آف تھیریز، دا سیل آف تھیریز، بالواسطہ رنگ میں میرے طرف آیا ہے کہ یہی وہ چیز ہے۔ اور یہ مرزا غلام صاحب کی پیش ہوئی میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور دلائل اور نشانوں کے نور سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ علم اور معرفت کا جو ہے مضمون یہ سائنس نہیں ہے، اگرچہ آگے چل کر سائنس بھی علم و معرفت میں چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ علم اور معرفت کا جو مضمون ہے یہ ذات باری تعالیٰ کا علم ہے، ڈیوائن نالج ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی میری ذات کا علم کوئی انسان اپنی عقل سے نہیں لے سکتا۔ میں احمدیوں سے بھی اور پینل کے مولویوں سے ہی کہوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اگر میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں، اب ممبر رسوس میں کھڑا ہو کے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن نالج، یہ صفات جو ساری وہ ساری وہی جو پیش ہوئی مسلم موت میں ہیں میرے وجود میں کیسے پوری کر دی، مجھے کیسے علم دے دیا، یہ کتاب میں نے کیسے لکھ لی ڈیوائن تھیری۔ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں ان چیلنجیبل ہے، میں مخالفین سے کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرو، اس کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا دو، اس کے بعد میرا دعویٰ ختم ہو جائے گا۔ مطلب میرے اخراج کرنا، میرے بچوں کا اخراج، میرے ساتھیوں کا اخراج، حقہ پانی بند، یہ تو سارے مطلب ابو جہل نے کام کیے تھے، یہ فرعون کے کام ہے سارے۔ اگر تم میں تقویٰ ہوتا، تم مرزا غلام صاحب کو ماننے والے اگر تم ہوتے، جیسے کہ وہ جماعت اپنی چھوڑ کے گئے تھے، کہ تم اس مود ذکی غلام مسیح الزماں کا جو دعویٰ کرنے والا وجود ہے، وہ خود احمدی پیدائشی، اس کے ماں باپ پیدائشی احمدی، اس کے ساتھ تم یہ کام کرتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ثبوت دیکھو، اور میں دلائل سے تمہیں بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی جسمانی اولاد کو اللہ نے اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا، اگرچہ وہ ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں دیا اللہ نے۔ یہ سب باتیں اللہ نے اس مود ذکی غلام پر کھولنی تھی اپنے وقت پر۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آسم نے یہ جو فرمایا ہوا ہے نا کہ آسم نے فرمایا ہوا ہے کہ ایک حدیث ہے آسم کی، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔
ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرتا رہا ہے مومنوں کو تجدید کے کام کے لیے، اور یہ تجدیدی سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور یہ مرزا غلام صاحب نے تجلیات الہی میں فرمایا ہوا، آپ کے بیان کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ معمور ہوئے مجھ سے پہلے بطور مجدد، جن کو اللہ نے معمور فرمایا، وہ سارے ایک لحاظ سے ایک امتی نبی کا وہ مقام رکھتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اللہ ہم نے 2 وجودوں کا بطور خاص نام لے دیا، سٹیٹس بیان کر دیا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ دونوں موعود ہیں ایک لحاظ سے۔ باقی عمومی مجددین ہیں، ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ جس مومن کو چاہتا ہے اس کام کے لیے منتخب فرما کر اسے معمور فرما دیتا ہے، لیکن یہ 2 موعود ہیں، وہ عمومی مجددین ہیں۔ تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ یوں مقدر تھا کہ مہدی نے دنیا میں آنا تھا، اس کی ایک جماعت قائم ہونی تھی، اس جماعت پر پھر اس کی اولاد نے قبضے کرنے تھے، قبضے کرنے کے بعد پھر جھوٹے دعوے کرنے تھے، لوگوں پر چندے 48 تک لگا دینے تھے، اور لوگوں کو تو لوٹ لیا۔ مرزا صاحب غلام صاحب کو ماننے والا احمدی میں بھی ان میں کل تک تھا، آج بھی میں ہوں، مطلب کہ آج مجھے خارج کر دیا انہوں نے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سب کی حاضری ہوگی۔ یہ جو خارج کرنے والے ہیں مجھے اور میرے بچوں کو، میری جماعت کے لوگوں کو، ان کی بھی حاضری ہوگی وہاں پر، میری بھی ہوگی وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑا ہوگا، تو میں بھی ان کے قدموں میں کھڑا ہوں گا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ دونوں میرے آقا ہیں، ایک محمدی مریم ہے وہ میری روحانی ماں ہے، اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے روحانی باپ ہیں۔ کیونکہ بھی یہ امت محمدیہ نے میرے ساتھ کیا کیا، یہ مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم سے میں التجا کروں گا کہ تیری یہ جماعت نے میرے ساتھ کیا کیا، جبکہ میں ان کے آگے اپنا ثبوت لے کر کھڑا رہا ہوں، اور بتایا میں نے دلائل سے کہ میرے آقا کی اولاد کو، جسمانی اولاد کو اللہ نے اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے باہر کر دیا۔ اس کے باوجود اتنے ظالم ہیں، اخراج مقاطع تھے، سارا کچھ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اگر یہ رحم کے قابل ہیں، اگر رحم کے قابل نہیں تو ان کے شر سے امت محمدیہ کو بھی، دین اسلام کو بھی بچائے۔ تو سامعین کرام، آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ و حام میں فرماتے ہیں، یہ بڑا اہم حوالہ ہے، سن لیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہم السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام ان کو اسی طرح پر لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرح وہ سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ اور طرز سے وہی نازل ہوتی ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے۔ یہاں پر یہ اس کے ماننے والے جماعتی احمدیہ میں ماننے والے اور نافلہ مود کی پیشگوئی کو ٹھوکتے پھر رہے ہیں، کوئی نافلہ مہدی بنا رہا ہے، کوئی مرزا ناصر احمد کو نافلہ مود بنا کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ ملہم نے جس پر یہ پیشگوئی لگائی اللہ نے اسی پوتے کو فوت کر لیا، جن پر نہیں لگائی ملہم نے وہ زندہ رہے، اور پھر بعد میں پھر جماعت پر قبضے کیے، پھر بکوں سے 48 تک چندے اور اینٹتے رہے، اور سارا اپنی بادشاہی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں مذہب کے نام پر، خلافت کے، جھوٹی خلافت کے نام پر۔ آگے حسن فرماتے ہیں، اور یہ بھی حسن فرماتے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیشگوئیوں کے تمام استعارات کا نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلا جو پیشگوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے۔ میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ اگر ہم امام مہدی کی پیشگوئی کے حوالے سے یہ کہہ دیتے کہ وہ جو ہے امام مہدی جو ہوگا وہ میری روحانی اولاد میں سے ہوگا، جس کو چاہے گا اللہ بنا دے گا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرتی، تو یہ امام مہدی کا جھگڑا ہوتا؟ یا عیسیٰ ابن مریم نزول جو ہے پیشگوئی ہے اس کے متعلق آسم فرما دیتے کہ یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، میری امت میں کوئی شخص مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حالات اور واقعات سے مشابہت رکھنے والا کو وجود ہوگا، میری امت کا ہوگا، میرا مومن ہوگا، میرا غلام ہوگا جس کو اللہ کھڑا کرے گا۔ تو کیا یہ لوگ امت محمدیہ کے وہ عیسیٰ ابن مریم کو اوپر زندہ چڑھاتے اسمان پر، اس کا انتظار آج تک کرتے؟
یا تیسرا میں مثال دیتا ہوں، مثلا مرزا صاحب السلام، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا. اللہ نے مرزا صاحب السلام پر اس کی حقیقت کو نہیں کھولا. وہ ساری زندگی اپنی اولاد میں سے ڈھونڈتے رہے. ڈھونڈنا تو کوئی گناہ نہیں. نافلہ پوتا وہ اللہ جس لڑکے پر وہ ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ وہ ہوگا، اللہ اس کو فوت کرتا رہا. اللہ نے مرزا غلام صاحب کو ان اجتہادی غلطیوں سے اٹھا اس طرح دیا کہ اس کی اولاد کے نرینہ کے اختتام کے بعد 8 اعلامی بشارتیں اللہ تعالیٰ ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ بلند پر نازل فرماتا ہے. اس میں کیا اللہ فرما رہا تھا؟ اے میرے بندے، میں تو اس کی پیدائش کی بشارت دے رہا ہوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اجتہادی غلطی جو مرزا غلام صاحب کے اندر پیدا ہوئی، اللہ نے مرزا صاحب کو اٹھا دیا. جبکہ آج کل اس جماعت اس کی اولاد اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، پیشگوئی کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی قادیانی آریوں کا تماشا، کبھی 52 علامتوں کا تماشا، کبھی 9 سالہ. آئندہ کسی لیکچر میں بتاؤں گا کہ 9 سالہ کیا ڈرامہ ہے. تو یہ حضور صاحب فرما رہے ہیں. اور آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشگوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے، مگر ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے. بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں ہے، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے. یہ جو حوالہ ہے ایام الصلح آپ علیہ السلام کی کتاب ہے، روحانی خزائن، جلد 14 صفحہ 276 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. تو آخر پہ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ بعض باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات میں دہراتا ہوں اپنی لیکچروں میں، خطبات میں، ایک قسم کی ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ زاریات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تو نصیحت کرتا چلا جا، پس یقین نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. بار بار دہرانا، بتانا بھی اس میں اچھا بات ہوتی ہے، اس میں نیکی ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ مبذول کروانا. تو ایک کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک چیز میں نے ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ دہرائی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کرتا ہوں ان باتوں کا کہ جماعت احمدیہ قادیان کے یا لاہور کے لوگوں کے دلوں میں اس طرح جھوٹ کو بٹھا دیا گیا ہے نسل در نسل. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یعنی مذہب کے نام پر. تو بار بار پھر چیزیں مجھے دہرانی پڑتی ہیں، تو اس لیے میں دہراتا ہوں. تو اس کے بعد پھر سامعین کرام میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، یہ آخری حوالہ ہوگا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ختم کریں گے اپنے لیکچر کو. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ضمیمہ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 50 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو حضور صاحب کے الفاظ میں آج پڑھ کر اپنے مخالفوں کے آگے رکھتا ہوں، یا علماء جو پینل کے ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور. خدا کسی عمر کو بغیر فیصلہ کے نہیں چھوڑتا. میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کی زندگی ہو. یہی بات میں اپنے متعلق کہتا ہوں کہ میں بھی اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو. اور نیز اس حالت میں حضور صاحب فرماتے ہیں، اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے. وہ خدمت جو عین وقت پر خدا وند قدیر نے میرے سپرد کی، اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں. یہی بات میں اپنے متعلق بھی کہتا ہوں اپنے مخالفین کو. حضور صاحب فرماتے ہیں، اگرچہ آفتاب ایک طرح سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچلنا چاہیں، انسان کیا ہے؟ محض ایک کیڑا، اور بشر کیا ہے؟ محض ایک مضغہ. پس کیوں کر میں حی و قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مضغہ کے لیے ٹال دوں. آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آج میں بھی اپنے مخالفین سے کہتا ہوں، اور بطور خاص پینل جو ہے علماء حضرات کا، میری ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ان سے. ٹھیک ہے، یہ اپنی کیا کر رہے ہیں، ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یا سمجھنا نہیں چاہتے، بہر اللہ ان پر رحم فرمائے. حضور صاحب فرماتے ہیں، جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی کرے گا. میں بھی سب مخالفوں سے کہتا ہوں کہ آج اس دفعہ اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے بھی ایسے ہی کرے گا. خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں، اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم. میں پھر کہوں گا پینل کے مولوی حضرات سے، مصباح بلوچ صاحب ہیں، وہ شاہد منصور صاحب ہیں، یا مولانا عبدالسمیع خان صاحب ہیں. دیکھیں، ضروری تھا کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں جو خرابیاں پیدا ہونی تھی ان کو دور کرنے والا آئندہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ اس کو معمور فرماتا. آسم کی پیشگوئی کے مطابق ہر صدی ہجری کے سر پر
اگرچہ مرزا غلام حسن لا علمی میں ٹھیک ہے وہ خدا کے سچے برگزیدہ نبی تھے، امتی نبی تھے، رسول تھے، بہت علم دیا، لیکن اس پیشوئی سے اللہ نے ان کو لا علم رکھا کیونکہ ازمائش تھی اس میں، اس کی اولاد کی، اس کی ماننے والوں کی. تو آپ وہ ابھی تک نہیں چھوڑ رہے ہیں، قادیان کے ہندو اوریوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اس کو. جبکہ مرزا صاحب فرماتے ہیں خدا کے معمورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم، یعنی ہر معمور من اللہ امت محمدیہ میں صدی ہجری کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ اس کو کھڑا کرتا تو وہ کھڑا ہوتا ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا. یہی بات میں اپنے مخالفین کو کہتا ہوں کہ یقین سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ میں بے موسم جاؤں گا. خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو. یہی بات میں اپنے مخالفین سے، قادیانی جیلوں، لاہوری جیلوں یا پینل کے مولانا حضرات صاحب ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو. ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح، سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لہد ہوتی ہے. جس کی گردن میں ہے پھندا وہی انسان بڑا، جس کی گردن میں ہے پھندا وہی انسان بڑا، سولیوں سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے، سولیوں سے یہاں پیمائش قد ہوتی ہے. شوبداگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبداگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. تو یہ آخری میرا تھا حوالہ. اس کے بعد میں نے سامعین کرام ایک انگریز سیاستدان اور صوفی شاعر جارج گارڈن بائرن، یہ 18ویں صدی میں پیدا ہوئے تھے، چھوٹی عمر میں فوت بھی ہو گئے،
بہرحال ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، الفاظ ہیں بڑی سبق کا موضوع ہیں، وہ پڑھ کے میں اپنے اس لیکچر کو ختم کروں گا. یہ جارج گارڈن بائرن صاحب فرماتے ہیں جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں. اب میں جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں سے کہوں گا، لاہوریوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کر لیں کہ یہ جو جارج گارڈن بائرن ہے وہ کہتا ہے کہ جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہے. اب وہ خود آپ غلام نہیں، پھر یہی تو مصیبت ہے، اسیروں کی رستگاری. آپ ہی تو وہ اسیر ہو جن کو بنا لیا گیا ہے اس بندے نے جھوٹے دعوے مسلم کر کے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ وہ دراصل اگر دیکھا جائے تو وہ مفسد موت تھا بندہ. مرزا صاحب سم کی جماعت کو مطلب کہ نیست و نبود کرنے والا بندہ. کیا اسلام؟ کہاں اسلام ہے؟ جماعت احمدیہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت؟ اسلام غالب ہو رہا ہے. بہت سارے حوالے اس نے میں پڑھے ہیں، اس نے کہے ہوئے ہیں اپنے دعوے کے وقت کہ میں دنیا کے کناروں تک اسلام یہ وہ پھیلاؤں گا، اور اگر میں یہ سب کچھ نہ کر سکوں تو پھر سب لوگ میں مفتی ہوں. بہرحال لاہور میں انہوں نے تقریر کی تھی 1944 میں. تو بات دیکھیں وہ اب جماعت احمدیہ کہاں ہے؟ لاہور جماعت لاہور کہاں ہے؟ تم تو اسلام میں بھی نہیں ہو، تو کیا پھر ثابت نہ ہو گیا مفتی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، آپ کو شعور دے اور تقویٰ نصیب کرے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت طلب کرتے ہیں، اللہ سے رو کر دعائیں کرتے ہیں، نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بے علم ہیں، ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، لیکن ہدایت دینا نہ دینا تیرے ہاتھ میں ہے. ہم جو لا علم ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام احمد صاحب کا بڑا لڑکا تھا، وہ مود ذکی غلام تھا، وہ مود نشان احمد تھا، یا وہ مود مسلح تھا، یا کہ اس وقت جو اس کی ماننے والوں میں ایک شخص ہے عبدالغفار جمبا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھے معمور فرمایا اور مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار جمبا تو ہی اس پیش ہوئی کا مصداق ہے، میں نے تجھے بنایا ہے کیونکہ میں نے ہی بنانا تھا. تو یہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کے حضور، سجدوں میں روئیں وہاں پر سچے دل سے اور تقویٰ کے ساتھ کہ اللہ ہماری رحمائی فرما. ایسا نہ ہو کہ ہم اسی لا علمی میں اس دنیا سے کوچ کر جائیں اور ہم سے پھر آخرت میں پہنچے جاؤ. مرنے سے پہلے ہماری رحمائی فرما اور ہمیں ہدایت بخش دے. اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.